الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جس ماحول میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے دوسروں سے ناراض ہے، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، محبتیں بہت کم ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، ہمارے خاندان میں بگاڑ ہے، ہمارے عزیز و اقارب میں بہت اختلافات بڑھے ہوئے ہیں۔ ان نفرتوں کو محبت سے بدلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آج بہت سے لوگوں نے اپنی سمجھ، اپنی سوچ کے مطابق دوسروں کو راضی کرنے کے ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں کہ جس سے سراسر شریعت کی پامالی ہوتی ہے اور سراسر شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ حالانکہ دوسروں کو خوش کرنے کے اور نفرت کو محبت سے بدلنے کے خود شریعت کے اندر ایسے کئی طریقے موجود ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنائیں تو یقیناً نفرتیں محبت سے بدل سکتی ہیں، اور یقیناً ناراض لوگ دوسروں سے خوش ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں جو قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں میں موجود ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں، چند ایک کی طرف اس مجلس میں توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں۔ مثلاً بڑی اہم چیز جو نفرتوں کو محبت سے بدل دیتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دینا ہے۔ ہدیہ جس کو آج کی زبان میں گفٹ کہتے ہیں، کسی کو ہدیہ دینا اور کسی سے ہدیہ لینا، یہ نفرتوں کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، صحابہ کرام کی مبارک زندگی میں اس کی بہترین مثالیں موجود ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہدیہ دینے کا عجیب طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اپنا اختیار فرمایا کہ ایک جنگ سے واپسی پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھوڑے کی بڑی تعریف فرمائی۔ جنگ میں اس نے بڑے کمالات دکھائے تھے، بڑا پھرتیلا تھا، عمدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس گھوڑے کا مالک صحابی تھا
اس کے سامنے اس کی خوبیوں کو ذکر کیا کہ آپ کا گھوڑا بڑا عمدہ. جب تعریفیں کر چکے تو پھر فرمایا کہ کیا اس گھوڑے کو آپ مجھے بیچنا چاہیں گے؟ بات پہ غور کرنا ذرا. فرمایا مجھے بیچنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں نے آپ کو کیا بیچنا، آپ ویسے ہی رکھ لیں. فرمایا نہیں، قیمت طے کرو. جب بیچنے کی باری آئی یا لینے کی باری آئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس گھوڑے کی تعریف کی ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے جب کسی چیز کو خریدتے ہیں اس کی تعریف کرنے کی بجائے پہلے اس کے نقص بیان کرتے ہیں تاکہ دکاندار ریٹ کو کم کر دے. اس میں تو یہ نقص ہے، اس میں تو یہ نقص ہے، اس میں تو یہ نقص ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خوبیاں بیان کی. پھر فرمایا گھوڑا بہت اچھا ہے، کیا مجھے بیچو گے؟ انداز ہے آپ کا. خیر انہوں نے ایک قیمت بتا دی. آپ نے جس طرح بھاؤ تاؤ کرتے فرمایا میں تو اتنی دوں گا. تو باہر کے اب ریٹ طے ہو گیا. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس سواری یہی ہے اور اس کو میں نے آپ کو اتنی قیمت کے بدلے بیچ دیا، میں واپسی کیسے کروں گا؟ اس لیے مجھے مدینہ طیبہ تک جانے کے لیے سواری کی سہولت دی جائے. فرمایا کوئی نہیں، وہاں پہنچ کے آپ میرے سپرد کر دینا. تو چنانچہ جب مدینہ شریف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی گھوڑا حوالے کرنے کے لیے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً قیمت دینا تھی تو آپ نے قیمت بھی دے دی اور فرمایا کہ یہ گھوڑا بھی آپ کا ہے. قیمت بھی دے دی اور فرمایا یہ گھوڑا بھی آپ کا، قیمت بھی آپ کی، گھوڑا بھی آپ کا. اب یہ ہدیہ دینے کا ایک طریقہ ہے، کسی کے دل کو خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو جب کسی مسلمان کو اس طرح دوسرے کی طرف سے اس طرح اچانک خوشی ملتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ اختیار فرمایا، گھوڑا ہدیہ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے تحادو تحابو. فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو ہدیہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صحابہ کرام کے ایک دوسرے کو ہدیتاً اشیاء دینے میں بہترین اس سلسلے میں رہنمائی فرماتی ہے. ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بس اوقات کسی کو کوئی قیمتی چیز ہدیہ تحفہ گفٹ کریں گے تب اس کو فائدہ ہوگا، تب وہ خوش ہوگا، تب نفرت محبت سے بدلے گی. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن اس کی مقدار کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا. آپ جو چیز آپ کے پاس میسر ہے آپ وہ دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دے سکتے ہیں. وہ ایک تبلیغی بھائی واقعہ سنا رہا تھا کہ اچانک اس طرح ہوا کہ وہ اپنے موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے تو اشارہ آ گیا، ڈال بتی جل رہی تھی، رکنا پڑا. اشارے پر کئی لوگ رکتے ہیں، ظاہر بات ہے جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں سب کو رکنا پڑتا ہے. تو اشارہ آیا تو انہوں نے اپنی جیب سے ایک ٹافی نکالی
ساتھ والے موٹر سائیکل والے کو بھائی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، وہ اس نے لے لی۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، صاحب پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، بندہ اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے۔ اب اس نے ٹافی کو قبول کیا۔ ایک وقت کے بعد، کافی وقت گزرا، اسی ساتھی کی ملاقات ہو گئی تبلیغی مرکز میں اس بندے کے ساتھ کہ جس کو ٹافی ہدیہ کی تھی۔ جب اس کو ٹافی ہدیہ کی تھی تو اس وقت نہ تو اس کے سر پہ ٹوپی تھی، نہ اس کی داڑھی تھی، نہ اس کے سر پہ پگڑی تھی، نہ کوئی اس کی وضع قطع شکل و صورت جو ہے وہ کوئی نیک اور سرحا لوگوں والی تھی۔ لیکن جب مرکز میں ملاقات ہوئی تو اب یہ ٹافی دینے والا ساتھی تو نہ پہچان سکا، لیکن اس نے اس کو پہچان لیا اور اس نے آ کر سلام لیا بڑے ادب سے، وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، ایک عرصہ کے بعد میں نے آپ کو یہاں دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے کہا آپ یاد کریں کہ فلاں وقت آپ روڈ سے گزر رہے تھے اور آپ نے جو ہے وہ جب اپنا اشارہ بند تھا تو آپ نے مجھے ٹرافی ہدیہ کی تھی۔ اس ہدیہ کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے میری زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی کہ میرے جی میں ہے کہ یار دیکھو یہ بندہ میری جان پہچان کا نہیں ہے، مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، وگرنہ ٹافی تو بس اوقات ایک بچہ بھی نہیں لیتا، لیکن محبت کا اظہار کیا کہ یار دیکھو دیندار لوگوں کے اندر آپس میں محبتیں بانٹنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر مجھے اپنے آپ کو بدلنے کا موقع مل گیا کہ میں بھی یار اس بندے جیسا بندہ بن جاؤں۔ تو الحمدللہ میں نے داڑھی رکھ لی، میں 5 وقت کا نمازی بن گیا اور میں نے جماعت کے ساتھ مستقل وقت لگانا شروع کر دیا۔ اب ایک بہت کہہ لیں کہ اس وقت سے بڑا وقت ہے جو میں جماعت کے ساتھ گزار چکا ہوں۔ ہدیہ کے فائدے ہوتے ہیں، ہدیہ یہ نفرتوں کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ تو نفرتوں کو محبت سے بدلنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں ہدیہ تحفہ گفٹ کریں، ہم کسی کو کچھ نہ دیں۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، جیسے بس اوقات نہیں دوستوں میں کہتے اور یار کوئی چائے بھی پلا دیا کر، تیرے کو چائے بھی نہیں سردی ہیں، یا چل آج پیپسی پلا دے، چل یار ان بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دوسرا بندہ کھلائے، مجھے کوئی دوسرا بندہ پلائے۔ یہ کبھی جذبانہ پیدا ہوا کہ میں بھی کبھی کسی کو چائے پلا دوں، میں بھی کبھی کسی کو کھانا کھلا دوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ ہدیہ لینے کی سوچ بھی ٹھیک ہے، اچھی ہونی چاہیے، یہ اچھی سوچ ہے، لیکن یہ کہ ہدیہ دینے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایک جگہ پہ اس طرح بیٹھے تھے، میں نے بات کی تو ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ جی اگر کسی کو کچھ چیز گفٹ کرنی ہو تو کیا چیز گفٹ کی جائے کہ جس سے اگلا بندہ خوش ہو جائے اور اس کو عزت و اکرام کی نظر سے اپنے پاس رکھ بھی لے اور بندہ بھی سمجھے کہ میرا ہدیہ اس نے بڑے دل سے قبول کیا ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے، بسا اوقات بہت ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو بندہ سمجھتا کہ مہنگی سے مہنگی چیز دوں گا تو پھر فلاں بندہ خوش ہوگا۔ نہیں، آپ چیز ایسی دیں کہ جس سے اس کی آخرت سنور جائے، جس سے اس کے آخرت کے اس کے نیکی اور نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے۔ اس چیز کو سوچ کر، اس چیز کو سامنے رکھ کے آپ کوئی چیز ہدیہ دیں۔ مجھے کہنے لگا مثلاً میں نے کہا کہ آپ مسلمان بھائی کو مسواک ہدیہ کر دیں۔ اب مسواک کتنی کی مہنگی آتی ہے، 20 روپے کی، 30 روپے کی ہوگی، اچھی سے اچھی مسواک جو پیک آتی ہے 30-40 روپے کی ہے، تو یہ قیمت بہت کم ہے۔ لیکن اب اگر اس کو ہدیہ کیا جائے گا تو کم قیمت کی وجہ سے جس کو دی جائے گی وہ اس کو رد نہیں کرے گا،
کیوں؟ وہ کہے گا یہ مسواک ہے یار، واقعی یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ واقعی میری ضرورت ہے، تو بندہ اس کو خوشی سے قبول کرے گا، اور جب تک وہ اس سنت پر عمل کرتا رہے گا اور اس کو استعمال کرتا رہے گا، جس نے مسواک ہدیہ کی ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب دیکھو ہدیہ کم قیمت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کم قیمت ہدیے کے ساتھ ساتھ بندے کا اپنا بھی اخروی فائدہ ہے، دوسرے بندے کا بھی اخروی فائدہ ہے۔ آپ نے کسی بندے کو کوئی چیز گفٹ کرنی ہے تو آپ تسبیح ہدیہ کر دیں۔ اب ایک تسبیح کتنے کی ہوگی؟ 50 سے 100 150 200 روپے کی ہوگی، اس سے زیادہ قیمت کی عموماً نہیں ہوتی۔ تسبیح کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے وہ چمکیلی اور بڑکیلی اور پتہ نہیں کیا کسی کیسی ہو، نہیں، ایسا نہیں، تسبیح ہے۔ آپ کسی کو ہدیہ کریں گے نا تو وہ یہ نہیں کہے گا اچھا یہ تو 30 روپے کی ہے، یہ تو 50 روپے کی، اس کی قیمت نہیں لگائے گا، یہ تسبیح ہے، ہاں جی، وہ خوشی سے اس کو قبول کرے گا۔ اور جب اس کو قبول کرے گا ظاہر بات اس کی جیب میں ہوگی، اس کا تسبیح کرنے کو جی بچائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اپنے جیب میں تسبیح رکھا کریں، تسبیح رکھیں گے نا تو آپ کا تسبیح کرنے کو جی بچائے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، بسا اوقات اللہ اللہ کرنا بھی چاہتا ہوتا ہے، لیکن بندے کی مشاغل یا بسا اوقات سستی اس کو اس طرف آنے نہیں دیتی۔ بندے کی جیب میں تسبیح ہوگی نا، ویسے ہی اچانک جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو تسبیح پر ہاتھ پڑ جائے گا نا، اب فوراً بندہ کا چلو یار فارغ ہوں، چلو تسبیح کر لیتا ہوں، فوراً بندہ تسبیح کو کرنے کو بندے کا جی چاہے گا۔ تو تسبیح جو ہے نا، جس دوسرے کو ہدیہ کریں گے، اب وہ جتنی اللہ اللہ اس پہ کرتا رہے گا اس کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، محبت بھی بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں جی دنیاوی فائدے کے ساتھ اخروی فائدہ بھی ہو گیا۔ دنیاوی فائدہ یہ ہو گیا کہ جس کو ہدیہ دیا وہ بھی خوش ہو گیا اور محبت بڑھ گئی، اخروی فائدہ یہ ہوا کہ وہ اللہ اللہ کرنے والا بن گیا اور اس کا اجر جتنا اس کو ملنا ہے ہمیں بھی ملنے والا بن گیا۔ اور یہ تسبیح ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھی یار تسبیح جو ہے نا ہم انگلیوں پر تسبیح کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی بھی ہاں بھی ہم پہ اللہ کا نام لیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بس اوقات بعض دوست تسبیح نہ رکھنے کا عذر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے دکھلاوا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا۔ یہ مسئلہ عمومی نہیں ہے، یعنی ہر بندے کے ساتھ ہی مسئلہ لگا ہوا نہیں ہے کہ بھئی جو بھی بندہ ہاتھ میں تسبیح لے کر پھرے گا تو اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ یا شبہ ہے کہ یہ دکھلاوا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا دکھلاوے کا ذہن ہوتا ہے، وگرنہ عموماً نماز روزے سے کسی کا مقصد دکھلاوا ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے۔ تو خام خواہ اس کی وجہ سے شکو شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور تسبیح کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس تسبیح کے ذریعے دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر وہ بھی اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں، یعنی گویا کہ ایک خاموش دعوت ہے۔ اب ایک بندہ ہے بازار میں جا رہا ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تسبیح کا فائدہ بیان کر رہا ہوں، تسبیح اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب وہ اللہ 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 یا سبحان اللہ الحمدللہ ذکر اذکار کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے اور اس کو اجر ملے گا، لیکن دیکھنے والے کسی بندے کو گلی میں پتہ نہیں چلے گا بھی یہ کیا کر رہا ہے یا اس کی مصروفیت کیا ہے۔ لیکن اگر ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوگی، میرا گمان یہ ہے کہ اسے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں ذہن بنے گا بندہ نیک ہے، نمبر دو کہ اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر توفیق ہو جائے کہ بھائی دیکھو یار یہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہا، اللہ اللہ میں اس نے اپنا وقت خرچ کیا ہوا ہے اور خرچ کر رہا ہے، تو میں بھی اللہ اللہ میں اپنا وقت خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ تو یہ ایک خاموش تبلیغ ہے، ایک خاموش دعوت ہے کہ دوسرے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ ایک ہوتا ہے صراحتاً کہنا ہو بھیا تسبیح کیا کرو، بھی ذکر اذکار کیا کرو، ایک بندہ خود کر رہا ہے اور دوسرے لوگ دیکھ کر اس کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ بھی اللہ اللہ کرنے والے بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات لمبی نہ ہو جائے کہیں، تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ نفرت کو محبت سے بدلنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیا جائے۔ ہدیہ اور تحفہ نفرتوں کو محبت سے بدل دیتا ہے، اور ہدیہ اور تحفے کی کوئی مقدار مقرر نہیں، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق ہی دینا ہے۔ نمبر دو،
نفرت کو محبت سے بدلنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے ہمسائے کی، دوسرے انسان کی جو ہے گاہے بگاہے دعوت کی جائے، گاہے بگاہے دعوت کی جائے۔ دعوت کے ذریعے، کھانا کھلانے کے ذریعے بھی محبتیں بدل جاتی، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، نفرتیں کم ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو کھانا کھلایا جائے، اور دعوت کا لفظ عام ہے، میں نے سمجھانے کے لیے کھانے کا لفظ استعمال کیا، وگرنہ کھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں جی آپ کی دعوت ہے، آپ چائے پلا دیں، اس کو ٹی پارٹی کہہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو ایک بندہ جس کو فون کر رہا تھا کہ جی پرسوں کو ہماری گول گپا پارٹی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں یہی پارٹی ہوتی ہے؟ لیکن دعوت کوئی ایک، اس کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے دعوت کی ہے تو آپ نے گوشت پکانا ہے، آپ نے بکرا پکانا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ بھون کر پکانا ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ دعوت کا جو مفہوم ہے یہ بہت عام ہے، اور اس کے تحت ہر طرح کی دعوت شامل ہے۔ تو کھانا کھلانے کی صورت بہترین صورت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ طیبہ کے اندر آپ کے متعلق اور آپ کے صحابہ کے متعلق بہت زیادہ کفار نے غلط فہمیاں پھیلا رکھی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آئیں گے تو یہاں کا امن اور سکون تباہ کر دیں گے، اور لوگوں کو آپس میں لڑا دیں گے، اس طرح کی باتیں کفار نے کی ہوئی تھیں، سازشیں، پروپیگنڈے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے جو ابتدائی باتیں ارشاد فرمائی نا، تو اس میں آپ نے فرمایا اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جتنا لوگوں کو زیادہ کھانا کھلائیں گے اتنے ہی لوگ آپس میں جن کو کھانا کھلایا جا رہا ہے ان سے محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں کم ہو جائیں گی۔ یہ طبی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک بندہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ پیار محبت سے کبھی اس کو جو ہے نا پیغام بھیجے جی آپ فلاں دن آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں۔ اب اگر آپ سے دعوت کھا لے گا اس کے بعد گالیاں دے گا؟ نہیں۔ تو یہ نفرت کو محبت سے بدلنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دعوت میں کھانا کو ضروری نہیں ہے، کھانا بھی ٹھیک ہے، کھانے کے علاوہ اور کوئی بھی چیز دعوت میں ہو سکتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، اور جو دعوت اس طرح اخلاص کی بنا پہ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی برکت سے اس میں برکات عطا فرما دیتا ہے۔ اخلاص کی وجہ سے واقعات بڑے ہیں، میں چاہتا نہیں کہ بات کو زیادہ لمبا کروں۔ بس اوقات بندہ دعوت کرتا ہے 5 بندوں کی، 7 بندوں کی، ان کے ساتھ اور بندے بھی آ جاتے ہیں، دوست بھی ساتھ آ گئے، چلو یار میری دعوت ہے تم ہی نہ آ جا، اس نے کہا آپ کی دعوت ہے میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ اس سے اگرچہ اخلاقاً یہ بہت زیادہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن یہ اگر بے تکلفی ہو، اگلا بندہ محسوس نہیں کرے گا، یا اس کو جس کی دعوت کی اس کا عقیدت ہے، تو پھر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا افراد کمی پیشی کا۔ اگر کسی کی دعوت کی ہے، کھانا کم بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اخلاص کی وجہ سے اس کے اندر برکت عطا فرما جاتا ہے۔ جس طرح کہ غزوہ خندق کے موقع پر مشہور واقعہ پیش آیا نا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھ رکھے تھے، صحابہ نے بھی، ایک چٹان تھی ٹوٹ نہیں رہی تھی، واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ تو ہر بار کیا خندق کھود رہے تھے تو بعض صحابہ نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، فاقہ ہے، برداشت نہیں ہو رہی، اسباب نہیں ہیں، اور ہم نے پیٹ کو سہارا دینے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھا، وہ دکھایا، حضور نے اپنا پیٹ مبارک نہ کر فرمایا دیکھو آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو اب یہ صورتحال غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھی، گھر جا کر بیوی سے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے آپ کو فاقہ ہے تو ہم آپ کی دعوت نہ کریں۔ چنانچہ دونوں نے مشورے کے ساتھ اس کھانے کا اہتمام کر لیا۔ اب بیوی نے کہا جا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کہنا کہ حضور آپ اپنے ساتھ 2-4 بندے لے آئیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نے کہا بھی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے۔
ہر جابر ناراض تھوڑی ہونا تھا، وقتی تو پریشانی تو ہوئی بھی، اب کیا معاملہ ہوگا. گھر آئے بھاگے بھاگے، اب اپنی بیوی کو کہا کہ اس طرح میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا تھا، لیکن آپ نے اعلان کروا دی جابر گھر میں دعوت ہے. فرمایا اب حضور جانے اور آپ کا کام جانے. اب دیکھیں وہ کھانا کھانے کے لیے کتنے زیادہ افراد آئے، کھانا بڑا تھوڑا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اخلاص کی وجہ سے اس میں برکت عطا فرما دی، سارے کے سارے لوگ کھانا کھا گئے. تو یہ چیزیں ہیں. دعوت یہ مسلمان کے دل کو خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور دعوت میں کوئی ضروری نہیں کہ میں نے کھانا کھلایا جائے. جس طرح کہ مختلف واقعات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی غالباً آتا ہے، تو انس رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے کہ فرماتے مجھے کئی دن کا اس طرح فاقہ تھا، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اچانک ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں دودھ لے کے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اور صحابہ بھی تشریف فرما ہے، تو آپ نے فرمایا بھی یعنی ایک ایمرجنسی دعوت کا اہتمام کہ دودھ آیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پی لیتے تو آپ کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ سب کو پلاؤ، سب کو، یہ ایمرجنسی دعوت ہے صرف دودھ کی. اب یہ صحابی جن کو خود کئی دن کی جو ہے نا وہ بھوک ہے اور فاقہ ہے، کہہ رہے مجھے حکم دیا تم پلاؤ، تو میرا جی اوپر نیچے ہو رہا تھا، میری باری جب آئے گی ختم ہو جائے گا. بظاہر صورتحال ایسی نظر آ رہی تھی، دودھ کم تھا، لیکن سب کو پلا دیا گیا، دودھ پھر بچا ہوا ہے. آپ نے پھر ان کو فرمایا کہ آپ بھی پی لو. انہوں نے پیا جتنا پی سکتے تھے، پھر بچ گیا. فرمایا اور پی لو، تو پھر پی لیا، پھر بچ گیا. اور پی لو، اب بت کر لو. پھر انہوں نے پیا تو پھر بچ گیا. اب پھر فرمایا اور پی لو. فرمایا اب مجھ سے نے پیا تھا، دودھ پھر بچا ہوا تھا. تو یہ اگر بندہ دعوت کرے کسی کی اور محبت کی بنا پہ کرے تو چیز چاہے تھوڑی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. دعوت کے لیے ضروری نہیں بھی ہم کوئی خاص چیزیں پکا کر بہت اعلیٰ عمدہ کھانے کھلا کر جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کریں، ایسی بات نہیں ہے. تو نفرت کو محبت سے بدلنے کا ایک بہترین ذریعہ دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت کرنا ہے. دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت میں کہا کرتا ہوں، چلو ایک بندہ کھانا نہیں کھلا سکتا، ایک چائے کی پیالی ہے، ایک چائے کی پیالی ہے. اب آج کے مہنگائی کے دور میں بھی چائے مہنگی ہو گئی ہے، لیکن 50 روپے غالباً ایک کپ ہے. اب بندہ کہ بھی یار کھانا تو کھلا نہیں سکتا، لیکن چلو اپنے دوستوں میں سے ایک کو جو ہے نا میں مہینے میں ایک مرتبہ چائے پلاؤں گا، یہ طے کر لیا. اب ایک سال کے اندر کتنی چائیں؟ 12. جن کے پیسے کتنے بنتے ہیں؟ بجٹ کتنا ہے؟ ہاں جی 600 روپیہ، 600 روپیہ بنتا ہے. اب 600 روپے میں 12 دعوتیں چائے کی ہیں. اگر صاحب بسکٹ لگا لے تو 70-80 روپے ہو جائیں گے، 80 ہو جائیں گے. ہاں جی. لیکن یہ دعوت کا ایک آسان اور بہترین طریقہ ہے. ایک بندہ آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ اس کو جا رہا پہ بھائی السلام علیکم کی حال، آؤ چائے پی رہنے. اب چائے کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ چاہ محبت چاہت دی ہوندی ہے. کیسی دی ہوندی ہے؟ چاہت دی ہوندی ہے. تو لہذا اب یہ نفرت محبت سے بدل جائے گی. جو بندہ ایک مرتبہ آپ سے چائے پی لے گا نا، آپ کی مخالفت چھوڑ دے گا، آپ کی مخالفت چھوڑ دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن بنا ہوا کہ ہم نے دوسروں سے پینی ہے، خود نہیں پلانے. جب خود پلانے لگیں گے تو اب اس کا اہتمام کریں گے، پھر انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو یہ چیزیں ہو گئی. ہاں جی دو چیزیں ہو گئی. ہاں جی کھانا کھلاؤ، دعوت کرو، چائے پلاؤ، دعوت کسی بھی انداز میں ہو. تیسری چیز جو نفرت کو محبت سے بدلنے والی ہے وہ ہے دوسرے مسلمان بھائی کو ہم جب بھی ملاقات ہو سلام میں پہل کریں. سلام میں پہل کریں. اس کو خود ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی حال، خندہ پیشانی سے ملا ٹھیک، چاہے وہ آپ کے دل میں آپ کے بارے میں دل کے اندر نفرت کیوں نہ رکھتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلام کلام کی برکت سے اس کے دل سے نفرت کو مٹا کر محبت داخل کر دیں گے. لیکن اب ایک بندہ وہ آپ کے خلاف آپ کو پتہ ہے چوک میں بیٹھا باتیں کرتا ہے، چوک میں بیٹھا چگلیاں کرتا ہے، چوک میں بیٹھا گالیاں دیتا ہے، لیکن تسی انہوں جڑا ہاں جی کول دی گزر دے ہیں سلام کر جانا، السلام علیکم بہن کی حال ہے. ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، اس طرح جب متعدد مرتبہ ہوگا اب وہ سوچے گا ضرور یار میں بیٹھ کے ہر ویلے گانا کٹدا، میں ہر وقت بیٹھ کے اس کو برا بھلا کہتا ہوں، لیکن یہ جب گزرتا ہے تو میں نے بھین السلام علیکم کہہ کے جانا. اب ایک وقت آئے گا
کہ یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ اور یہ نسخہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے ابتدائی باتیں ارشاد فرمائی، جس سے اس میں فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تو آپ نے یہ بھی فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ اور یہ دعاؤں میں ایک بہترین دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا معنی کیا بندہ سمجھے؟ ہاں جی، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ کیا بہترین دعا ہے۔ جب آپ نے فرمایا جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے، جو جانتے ہوتے ہیں نا ان کو سلام کرتے ہیں، جن کو نہیں جانتے عموماً ان کو سلام نہیں کرتے، ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اور ہماری کوشش ہوتی بھی اگلا بندہ مجھے سلام کرے تو پھر میں نے سلام کا جواب دینا ہے، پھر میں نے سلام کرنا ہے، اگر وہ نہ سلام کرے تو میں نے بھی نہیں کرنا۔ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو۔ جب آپ نے پہلے دیکھ لیا آپ خود سلام میں پہل کریں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سلام کے اندر پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، کبر سے بری ہے۔ آج یہ جو گھروں میں معاشرے میں فساد کی بڑی جڑ ہے نا وہ تکبر ہے۔ میں کسی کو سلام کیوں کروں، دوسرے لوگ مجھے سلام کریں؟ نہ جب فرمایا جس بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ سلام میں پہل کر لی وہ تکبر سے بری ہے۔ تو سلام کریں، یہ نسخہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔ نفرتوں کو محبت سے بدلنے کا بہترین ذریعہ سلام کو پھیلانا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے یہاں سلام کی بجائے نا کیا اعلیٰ، کوئی دن کیا اعلیٰ کوئی شے نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر پوچھو کی حال ہے، پہلے سلام پھر اور کلام۔ ہاں جی، اس کے مقابلہ میں جو چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں جی، گڈ نائٹ کیا ہے میں تو ہاں جی گڈ ایوننگ اور کیا کیا چیزیں ہیں، یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل سنت مسنون جو برکات والی چیز ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے پیچھے اور کوئی ٹائے بابا سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نفرتوں کو محبت بدلنے کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ سلام کا بدلنا۔ نمبر 4، چوتھا طریقہ نفرت کو محبت سے بدلنے کا یہ ہے کہ ہم جائز حد تک اپنے معاشرے کے افراد کی سفارش کرنے والے بن جائیں۔ ایک مسلمان بھائی ہے، اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ اس کام میں حق بجانب بھی ہے اور اس کا مستحق بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کا وہ جائز کام نہیں ہو رہا کسی بھی وجہ سے۔ اگر آپ سفارش کریں تو اس کا وہ کام ہو سکتا ہے، تو آپ اس کی سفارش کریں تاکہ اس کا وہ جائز کام ہو جائے۔ تو نفرت کو محبت سے بدلنے کا بہترین ذریعہ یہ کہ سفارش کریں، لیکن سفارش کے لیے آپ انتظار بھی نہ کریں کہ یہ آ کے مینوں کہوں گا تو پھر میں کرنی ہاں، یہ نہیں۔ خدمت خلق بھائی چارہ کیا ہے، کو آ کے کہے، آ کے پیر پھڑے یا ہور کسی بندے بچ پاوے کہ یار میری سفارش کر پھر کریں گا؟ نہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں مانتن دیانتن کہ میرے سفارش کرنے کی وجہ سے اس کا یہ جائز کام ہو سکتا ہے تو اس کو کہنے کی نوبت ہی نہ پیش آئے، میں خود کروں کہ بھائی دیکھو جو ہے آپ کا یہ کام میں کروا دیتا ہوں، خود اس کو آپ کہیں، اس کا دل خوش گوا بھی یہ بندہ ایسا جڑا میرے دکھ نوں دکھ سمجھتا ہے۔ اگر کوئی دل دے وچ او دے میل بھی ہوئے گی تواڈے برجنا وہ محبت نہ بدل جائے گی۔ تو نفرت کو محبت سے بدلنے کا چوتھا ذریعہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کی جائز سفارش۔ اور سفارش یہ وقت نہیں ہے زیادہ، اس میں زیادہ وضاحت میں نہیں جاتا۔ سفارش یہ ہوتی اس کی ہے جو بیچارہ خود اپنا کام خود نہیں کر سکتا ہوتا، اسی کی ہوتی ہے۔ جڑا بندہ اپنا کام آپ کر سکتا ہے انہیں سفارش کی لوڑ ہے گی؟ قیامت کے دن سفارش کس کی ہوگی؟ گناہ گاروں کی ہوگی کہ نیکاں متقیاں پرہیزگاراں دی ہوئے گی؟ اولیاء اللہ کی سفارش ہوگی؟ نہیں، کس کی ہوگی؟ گناہ گاروں کی۔ اور جڑے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پھنس گئے اور اپنے نامہ اعمال کی بنا پر ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے، ہاں جی گناہ گار ہیں، اب ان کی سفارش ہوگی۔ تو لہذا
اب سفارش ہوگی، سفارش کرنے والے اولیاء سفارش کریں گے، حافظ قرآن سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، ہاں جی شہداء سفارش کریں گے، تو لہذا جائز سفارش کا تصور خود شریعت میں موجود ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک نوکری ہے اور یہ بندہ اس اسٹیٹس پر پورا اترتا ہے، اس معیار پر پورا اترتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نوکریاں آتی ہیں تو جو ہے نا وہ اس میں گنجائش 5 بندوں کی ہوتی ہے، درخواست 5000 کی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ اب بیچارے لینوں میں لگ کے ذلیل ہو کے جو ہے نا اس طرح بیچارے درخواستیں دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، لیکن آگے نوکری بھی ان کی لگ جاتی ہے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، سفارش ہوتی ہے، اور بس اوقات وہ اہل بھی نہیں ہوتے۔ جو اہل ہے آپ خود اس کی سفارش کریں، اس کو آپ کو کہنا نہ پڑے، اس کا کام ہو جائے، انشاءاللہ نفرت محبت سے بدل جائے گی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 ہو گئیں۔ نمبر 5، 5ویں چیز یہ ہے کہ نفرت محبت سے کیسے بدلے۔ اس کے لیے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم اگر کسی بندے کی نفرت کو محبت سے بدلنا چاہتے ہیں، اس کے جو متعلقہ لوگ ہیں، متعلقہ لوگ، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے ناراضگی ہے، ہم نے منانے کی کوشش کی، مانتا ہی نہیں ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اس کے بیٹے موجود ہیں، آپ ان کے بیٹوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے بیٹوں کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ یا وہ نوجوان ہیں، اس کے والدین ہیں، ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہاں جی، اب جب وہ دیکھے گا کہ بھئی میں اس سے ناراض ہوں، لیکن یہ میرے بیٹوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، یہ میرے بیٹوں سے بڑی چاہت سے پیش آتا ہے، یہ ان کی ضروریات تو خود بخود پورا کرتا رہتا ہے، نفرت محبت سے بدل جائے گی۔ نوجوان ہے، جب دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں اس سے ناراض ہوں دوست سے، لیکن یہ میرے ابو کو اپنا ابو سمجھتا ہے، اس کو اسی طرح حیثیت دیتا ہے، اس کا ادب و احترام اسی طرح کرتا ہے، اور ہر اعتبار سے جو ہے میرے والد کا خیال رکھتا ہے۔ اب ایک وقت آئے گا کہ نفرت جو ہے وہ محبت سے بدل جائے گی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، وقت کافی ہو گیا، میرے خیال میں اتنی باتیں کافی ہیں، تو تاکہ کچھ نہ کچھ ریسٹ کا موقع بھی مل جائے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5۔ میں کہتا ہوں 5 سے آگے نہ بڑھیں باتیں نا، بیان بھی مختصر ہو جائے، یاد کرنی بھی آسان ہو۔ کیونکہ اصلاحی مجلس کا مقصد بیان نہیں ہوتا، لفاظیں نہیں ہوتی، مقصد تو ایک مجلس میں وہ کام کی باتیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ تو 5 باتیں ہو گئی نفرت کو محبت سے بدلنے کے 5 طریقے۔ نمبر 1، ہاں جی، نمبر 1، دوسرے مسلمان بھائی کو زیادہ سے زیادہ ہدیہ دیں۔ نمبر 2، ہم اس کی دعوت کو قبول کریں یا اس کو دعوت دیں، اس کی دعوت کریں۔ نمبر 3، کہ ہم اس کو کھانا کھلائیں، دعوت تو آ گئی۔ نمبر 3، سلام کریں کثرت کے ساتھ، وہ ہمارے سلام کا جواب دے نہ دے، اس سے غرض نہیں ہے، ہم اس کو سلام کریں۔ نمبر 4، ہم اس کی سفارش کی باری آئے، اس کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اس کو جائز سفارش کی ضرورت ہے، تو ہم اس کی سفارش کریں۔ نمبر 5، کہ اس کے جو متعلقین ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ہاں جی، متعلقین میں سارے آگے، اولاد بھی آگے، والدین بھی آگے، بھائی بھی آگے، دوست احباب بھی آگے، جتنے بھی اسے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہاں جی، ہم ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، حسن سلوک سے۔ ایک وقت آئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی نفرت محبت سے بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔